اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيُظْهِرُكُمْ لِعَدْلِهِ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل۔ زیارت جامعہ کبیرہ کی شرح درس نمبر 255 ہے۔ وَيُظْهِرُكُمْ لِعَدْلِهِ، اے محمد اور آل محمد، تمہیں عدالت کو قائم کرنے کے لیے خدا غلبہ دے گا۔ زیارت جامعہ کبیرہ کے اس فقرے میں بیان ہوا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام آخری زمانے میں حکومت کریں گے، اور امام زمان علیہ السلام کے ظہور کے وقت عالمی حکومت قائم ہوگی۔ امام عالمی حکومت قائم کریں گے اور پورے جہاں میں عدالت قائم ہوگی، عدالت سے پر ہو جائے گا جہاں۔ بس اجتماعی زندگی میں عدالت اہم ترین عنصر ہے، اہم ترین چیز ہے، اہم ترین مرکز ہے۔ اس طرح کے ہر نیک کام، اخلاق پسندیدہ اور پسندیدہ فکر عدالت کی طرف لوٹتی ہے، عدالت کی طرف لوٹتی ہے۔ عدالت تمام حالات میں اور تمام لوگوں کے لیے مطلوب ہے۔ ہر حالت میں عدالت ضروری ہے، ہر حالت میں عدالت ضروری ہے اور تمام لوگوں کے لیے مطلوب ہے۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ عدالت ہو، اور امور تشریع کے ساتھ مخصوص نہیں ہے صرف کہ امور تشریع کے ساتھ عدالت کی جائے، بلکہ عالم تکوین بھی عدالت کے ساتھ جاری ہے، عدالت کے ساتھ جاری ہے۔ پورا نظام جہان جو ہے عدالت پر استوار ہے، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد وعلی محمد یہ جو فرماتے ہیں کہ بالعدل قامت السماوات والارض، کہ عدالت پر ہی آسمان اور زمین قائم ہے، یعنی عالم تکوین عدالت پر قائم ہے۔ کتاب ہے اوالی اللیالی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 103۔ بس اللہ تعالیٰ نے مقام خالقیت میں جہان تکوین کو عدالت کی بنا پر ایجاد کیا ہے، عدالت کی بنا پر ایجاد کیا ہے، اور مقام ربوبیت اور اس عالم کی تدبیر میں عدالت کی بنا پر ہی خدا عمل کرتا ہے۔ اگر معاشرے میں عدالت کی رعایت کی جائے، حکومت عادلانہ ہو، تو نظام باقی رہتا ہے، اور ظالم نظام جو ہے وہ نابود ہو جاتا ہے۔ بس انسان کی فطرت عدالت کو چاہتی ہے، تبھی ہم امام مہدی علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ انتظار امام ہے ہی اس وجہ سے کہ ہم عدالت کو چاہتے ہیں، عادل امام کو چاہتے ہیں، کیونکہ امام علیہ السلام اس جہاں کو عدالت سے پر کر دیں گے۔ بس ایک الہی انسانی معاشرے کی پہلی اور اہم ترین ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خدا کو پہچانے۔ اگر خدا کی شناخت حاصل کر لی ہے تو اسے علم ہو جائے گا کہ اس کا خلیفہ یقینی طور پہ معصوم ہونا چاہیے۔ اس کا خلیفہ، بس یہ توحید نہ سمجھ آنے کی وجہ سے مشکلات ہیں، توحید نہ سمجھ آنے کی وجہ سے مشکلات ہیں۔ اس کے پاس یہ جو خلیفہ ہو، معصوم ہو اور صاحب معجزہ ہو، یعنی ولایت تکوینی بھی اس کے پاس ہو، روحانی پاکیزگی بھی اس کے پاس ہو، دوسروں کو پاک کرنے والوں میں سے بھی ہو، یعنی کہ دوسروں کو پاک کرنے والا بھی ہو وغیرہ دوسری صفات بھی۔ بس خدا سے یہ دعا مانگے کہ اللہم عرفنی نفسک فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي نَفْسَكَ لَمْ أَعْرِفْ رَسُولَكَ، کہ خداوند عالم تو اپنی معرفت دے، اگر تو نے اپنی معرفت دی تو میں نہیں دی تو میں تیرے رسول کو نہیں پہچانوں گا۔ بس تیری معرفت ہوگی تو میں حجت الہی کو، تیرے خلیفے کو پہچانوں گا، اور تیرے رسول کی معرفت ہوگی، تیرے خلیفے کی معرفت ہوگی تو اس کے جانشین کو بھی میں پہچانوں گا۔ اگر یہی چیزیں میں نے نہیں پہچانی تو میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ خداوند بس دین سے گمراہی کا سبب بنے گی یہ چیز۔ بس کتنا مہم ہے کہ ہم توحید کی معرفت حاصل کریں۔ یہ بنیاد ہے رسول خدا کی معرفت کے لیے بھی، یہ بنیاد ہے امام کی معرفت کے لیے بھی۔ یہ دعا اللہم عرفنی نفسک واضح طور پہ بتاتی ہے کہ اگر کسی کو دعائے جوشن کبیر سمجھ آ جائے تو زیارت جامعہ کبیرہ سمجھ آ جائے گی۔ ٹھیک ہے نا، زیارت جامعہ کبیرہ یعنی
کس کے بارے میں ہے؟ عابدوں کے بارے میں، عبدوں کے بارے میں، کہ وہ عبد وہ ہے جو خالص ہے، توحید خدا میں خالص ہے، مطیع خدا ہے، خدا سے ہدایت یافتہ ہے، اللہ کے اسرار کا محافظ ہے، اللہ کے اسرار کا محافظ ہے۔ بس یہ صفات جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ صفات ہمیں دعائے جوشن کبیر سمجھاتی ہیں، دعائے جوشن کبیر تک ہم پہنچتے ہیں۔ ٹھیک، بس پیغمبر اور امام کو برہان سے پہچانیں، برہان سے پہچانوں، بلکہ برہان کون سا ہو؟ برہان علم، برہان علم، یعنی انہیں اوپر سے پہچانوں، نہ کہ نیچے سے پہچانوں کہ امام سے شروعات کروں یا مخلوق سے شروع کروں اور خالق تک پہنچوں۔ ٹھیک، بس اگر میں انہیں اوپر سے پہچان لوں گا تو ہرگز غدیر اور سقیفے کے درمیان اشتباہ نہیں کروں گا۔ اللہم عرفنی نفسک، بس اوپر سے پہچانے ہم۔ اگر میں اوپر سے پہچانوں گا تو ہرگز غدیر اور سقیفے کے درمیان اشتباہ نہیں کروں گا۔ مشکل کیا آئی؟ مشکل یہ آئی کہ ہم نے اس طرح نہیں پہچانا جس طرح ائمہ علیہ السلام ہم سے چاہتے ہیں۔ بس ان میں سے ایک بین الرشد ہے اور دوسرا بین الغی ہے۔ بس غدیر جو ہے وہ راہ راست کو بیان کرتا ہے، غدیر راہ راست کو بیان کرتا ہے، اور سقیفہ جو ہے وہ گمراہی اور سرکشی کو بیان کرتا ہے۔ ٹھیک، بس اگر ہم نے خدا کو مرسل کی جانب سے پہچانا، نہ کہ مرسل الیہ یعنی امت کی جانب سے، تو ہم غدیر اور سقیفے کے معاملے میں غلطی کا شکار نہیں ہوں گے۔ ضروری ہے کہ ہم بھیجنے والے کی جانب سے پہچانیں کہ بھیجنے والے نے ہماری پروگرامنگ کیا کی ہے، ہمارا برنامہ کیا بنایا ہے، اس طرح ہم پہچانیں۔ بس یقیناً علیہ السلام اور اولاد علیہ السلام پیغمبر کے برحق جانشین ہمیں سمجھ آ جائیں گے۔ پیغمبر کے بس خدایا مجھے اپنے پیغمبر کی معرفت عطا کر، چونکہ امام رسول کا خلیفہ ہے، خلیفہ ہے نہ کہ عوام کا چنا ہوا۔ نہج البلاغہ میں جائیں، نہج البلاغہ میں خطبہ پڑھیں، خطبہ 229 نمبر خطبہ پڑھیں تو امام 229 یا 228 نمبر خطبہ دیکھیں کہ امام فرماتے ہیں کہ جب میری وہ بیعت کرنے آئے تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا۔ کیا وجہ تھی؟ کیونکہ اس وقت جو بیعت کی جا رہی تھی امام کی، وہ اس نظریے سے نہیں کی جا رہی تھی کہ امام اللہ تعالیٰ کی طرف سے چنے ہوئے ہیں۔ وہ تو مجبور ہو گئے تھے کہ معاشرے میں عدالت ختم ہو چکی ہے، بس اب علی علیہ السلام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ آ کے ہم ان کی بیعت کریں اور وہ خلیفے بن جائیں۔ صحیح نظریے کی بنا پر امام چاہ رہے تھے کہ مجھے خلیفہ مانے۔ اگرچہ امام نے وہ ذمہ داری قبول کی، امام نے خطبہ شکشکیہ میں کہا کہ اگر خدا علماء سے ذمہ داری نہ لیتا تو میں یہ قبول نہ کرتا۔ خدا نے علماء سے ذمہ داری لی ہے کہ لوگوں کے حقوق کی رعایت کرو، بس میں نے تبھی اپنا کردار ادا کرو، ظلم کو ختم کرو، اس وجہ سے کردار ادا کیا، وگرنہ امام ہاتھ پیچھے کر رہے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا نظریہ ایسا تھا کہ ہم بیعت کریں گے اور امام بنا لیں گے۔ نہیں، وہ تو اللہ کی طرف سے منصوص من اللہ امام ہیں، اللہ کی طرف سے امام ہیں۔ ٹھیک، بس یہ اس ہاتھ پیچھے کرنے کی وجہ کیا تھی؟ ہاتھ پیچھے کرنے کی وجہ یہ تھی کہ امام سمجھانا چاہ رہے تھے کہ میں خلیفہ تمہاری بیعت کی وجہ سے نہیں ہوں، میں خلیفہ کس کی وجہ سے ہوں؟ اللہ کے حکم کی وجہ سے ہوں، منصوص من اللہ ہوں۔ ٹھیک، بس یہ اس وجہ سے بس امام خلیفۃ الرسول ہے، اور انسان مستخلف عنہ ہو یعنی رسول کو نہ پہچانے تو کس طرح سے خلیفے کو پہچانے؟ یہ بھی بہت اہم چیز ہے، یہ بھی بہت ہی اہم چیز ہے کہ رسول خدا کے فضائل کیسے ذکر کیے جاتے ہیں۔ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ ہمارے ممبر پہ اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ آپ چاہے نہ چاہے ممبر پہ غور کیا کریں کہ ہمارے ممبر پہ رسول خدا کی اصلی فضائل کیوں نہیں ذکر کیے جاتے۔ ایک بہت بڑا درد ہے جو آپ معاشرے میں آپ کو نظر آئے گا۔ مثال کے طور پہ ہم یہ سنتے ہیں کہ شجاع ترین انسان اس جہاں میں امام علی علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے، وہ امام علی کہتے ہیں کہ کننا اذا احمر الناس، جب بھی ہم پہ مشکلات، جنگ کی مشکلات زیادہ آ جاتی ہیں،
اذا احمر الباس، جب بھی مشکلات ہم پر زیادہ آ جاتی، ہمیں گھیر لیتی جنگوں میں مشکلات، تو ہم رسول خدا کو ڈھال بنا لیتے، رسول خدا کو ڈھال بنا لیتے۔ یہاں امام علی نے حکمت نمبر 185 میں کیا کہا؟ حکمت نمبر 185 میں کہا کہ میں نے کبھی جھوٹ بولا نہیں، کیونکہ میں نے کبھی استاد سے جھوٹ سنا نہیں۔ کون تھے استاد؟ کون ہے؟ کس کا تعارف کرا رہے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے کبھی جھوٹ سنا نہیں؟ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فضیلت ذکر کی ہے۔ جناب کاشف الغطا کہتے ہیں کہ شجاع ترین انسان کہہ رہے ہیں کہ ہم پر جب بھی مشکلات آتی تو رسول خدا کو ڈھال بنا لیتے، ان مشکلات میں رسول خدا کو آگے کر لیتے۔ یعنی اشجاع ترین انسان کون ہوئے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، یہ دعا بتاتی کیا ہے؟ کہ ہم اوپر سے آئیں، ہم اوپر سے آئیں، ہماری معرفت کا معیار نیچے سے نہ ہو، ٹھیک؟ بس یہ ضروری ہے کہ ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلے معرفت حاصل کریں، مقام رسول خدا کو جانیں کہ رسول خدا اس جہاں میں ایک پلر کی، ستون کی حیثیت رکھتے ہیں۔ یہاں پورا جہاں جو ہے، پورے جہاں میں گنبد کی حیثیت کس کی ہے؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ ہم سمجھیں گے، اس کے بعد امام کی معرفت حاصل کریں تو صحیح طور پہ ہم جائیں گے، صحیح معرفت میں ہم صحیح قدم اٹھائیں گے اور امام کے صحیح منتظر بن جائیں گے۔ بس یہ بہت ضروری ہے۔ یہ غیبت کے زمانے میں اللہم عرفنی نفسک کتنی ضروری ہے، صحیح معرفت غیبت کے زمانے میں، اس زمانے میں۔ بس یہ دعا ثواب کے لیے نہیں ہے، اللہم عرفنی، بعض دعائیں ثواب کے لیے ہیں، بعض دعائیں برہانی ہیں، تعلیم کے لیے ہیں، سمجھنے کے لیے ہیں۔ یہ جو دعائیں صحیفہ سجادیہ کی دعائیں ثواب کے لیے نہیں ہیں، یہ دعائیں آپ جائیں دعاؤں میں پڑھیں تو دعاؤں میں آپ کو نظر آئے گا کہ خداوند عالم تو امام کو قائم کر جو تیرے دین کو قائم کرے۔ یہ دعائیں ثواب کے لیے نہیں ہیں، یہ دعائیں سمجھنے کے لیے ہیں، یہ دعائیں تعلیم کے لیے ہیں، یہ دعائیں دین سکھانے کے لیے ہیں۔ بعض دعائیں ہیں جو ہم ثواب کے لیے کرتے ہیں، ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، ٹھیک؟ اب آتے ہیں مناسبت، کل ماہ رجب کی شروع ہو رہی ہے مناسبت، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد ان اللہ تبارک و تعالی نصب فی السماء السابع ملکا یقال لہ الداعی۔ رسول خدا فرماتے ہیں کہ بے شک خداوند عالم نے آسمان میں، 7ویں آسمان میں ایک فرشتہ مقرر کیا ہے جس کا نام داعی ہے، الداعی۔ فَإِذَا دَخَلَ شَهْرُ رجب، جو ہی ماہ رجب داخل ہوتا ہے، ینادی ذالک الملک، یہ رات سے شروع ہو جائے گا، اس فرشتے کی ندا شروع ہو جائے گی، آوازیں دینا شروع ہو جائے گا۔ بس یہ ملکوتی آوازیں کان کھول کے رکھیں، ہمارے کان دوسری چیزوں میں اتنے مشغول ہو چکے ہیں کہ یہ ندائیں ہمیں سنائی نہیں دیتی۔ ینادی ذالک الملک، یہ فرشتہ ہر رات، کل لیلۃ منہ الی صباح، ہر رات سے لے کے صبح تک ندائیں دیتا ہے، بلاتا ہے، پکارتا ہے۔ کیا ندائیں اس کی؟ یہ ندا ہے طوبیٰ للذاکرین، خوشخبری ہو، خوشحالی ہو، جنت کا اعلیٰ مقام طوبیٰ، طوبیٰ جنت کا اعلیٰ مقام، ذاکرین کے لیے خوشخبری ہو۔ بس یہ مہینہ ذاکر بننے کا ہے، ذاکر بننے کا ہے۔ طوبیٰ للطائعین، اور اطاعت گزاروں کے لیے خوشخبری ہو۔ یہ مہینہ اطاعت گزار ہونے کا مہینہ ہے، اطاعت گزار ہونے کا مہینہ ہے۔ اس کے بعد خداوند عالم یہ ارشاد فرماتا ہے، اس کے بعد خدا یہ ارشاد فرماتا ہے، انا جلیس من جلسنی، میں اس کے قریب ہوں یا میں اس کا ہم نشین ہوں جو میرا ہم نشین۔ اللہ کی ہم نشینی، یہ معنوی بہار کے 3 مہینے ہیں۔ جس طرح ایک ظاہری بہار ہے، ایک معنوی بہار ہے۔ معنوی بہار کیا ہے؟ معنوی بہار ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ مبارک رمضان۔ ماہ مبارک رمضان ہے، یہ 3 مہینے ہیں جس میں ہم نے معنوی بہار، روحانی بہار حاصل کرنی ہے اور روح کو ہم نے تر و تازہ کرنا ہے۔
روح کو تر و تازہ کرنا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا ہے کہ انا جلیس من جلسنی، میں ہم نشین اس کا ہوں جو میرا ہم نشین ہو، میں اس کا ساتھی بنتا ہوں، یعنی میں اس کو خاص رحمت پہنچاتا ہوں جو ہر محفل میں مجھے یاد رکھے، ہر محفل میں مجھے یاد رکھے۔ بس ماہ رجب اللہ سے درخواست کریں کہ خدا ہماری قابلیت، ہماری ظرفیت، ہماری اندر کی وادی کو وسیع کر دے، وادی وسیع ہو جائے۔ اور اس میں ایک چیز یاد رکھیں کہ مہینہ ولایت کا مہینہ بھی ہے، ماہ استغفار بھی ہے ایک طرف سے، ماہ درخواست بھی ہے ایک طرف سے، دوسری جانب سے ولایت کا مہینہ ہے، اس کے بعد رسالت کا مہینہ ہے، اس کے بعد توحید کا مہینہ ہے، ولایت کا مہینہ ہے کہ پہلی رجب منسوب ہے امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد۔ امام کے یہ جملے یاد رکھیں کہ اگر روح سالم ہو تو بدن بھی سالم، اگر روح انسان کی سالم ہو تو بدن بھی سالم، کیونکہ روح بدن کو اللہ کے مطابق چلاتی ہے۔ اگر روح با معرفت ہو، اگر صحیح معرفت ہو تو یہ روح بدن کو اللہ کے مطابق چلائے گی، اللہ کے مطابق چلائے گی، اللہ کی چاہت کے مطابق بنائے گی۔ بعض لوگ اپنا جسم بناتے ہیں کہ محلے کی لڑکیاں ہمیں دیکھیں، لیکن روح اگر اللہ کی معرفت حاصل کرے تو یہ بدن کیسا بنتا ہے؟ اس کے مطابق بنتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، جو اللہ چاہتا ہے۔ بس کیا درخواست کریں اس مہینے میں؟ اس مہینے میں ہم درخواست کریں کہ خدا اس ولی حق کا تجھے واسطہ، تجھے اس مہینے کا واسطہ ہماری قابلیت، ہماری لیاقت، ہماری ظرفیت کو بڑھا دے۔ بس یہ ظرفیت کیسے بڑھے گی؟ جب پاکیزگی زیادہ ہوگی، پاکیزگی زیادہ ہوگی۔ اس مہینے میں مادہ پرستی کے تالے ہم اتار دیں اپنے دل سے، یہ مادہ پرستی کے تالے ہیں جو ہماری ظرفیت کو تنگ کرتے جا رہے ہیں، ہماری ظرفیت کو تنگ کرتے جا رہے ہیں۔ بس یہ جو رسول خدا سے کہا گیا وَالزُّجْرَ فَحْجُرْ، کہ آلودگی سے، نجاست سے، برے اخلاق سے ہجرت کرو، یہ اصلی ترین ہجرت ہے۔ ایک ہجرت تھی فرعی ہجرت کہ رسول خدا نے مکے سے مدینے کی جانب ہجرت کی، لیکن ایک اصلی ہجرت مکے میں ہی کہی گئی رسول خدا کو، کیا؟ وَالزُّجْرَ فَحْجُرْ، وَالزُّجْرَ فَحْجُرْ، آلودگی سے، نجاست سے ہجرت کر۔ بس یہ اصلی ترین ہجرت ہے۔ اس مہینے میں یہ ہجرت کریں، ہم اس مہینے میں ہم ہجرت کریں، دعا کرنے کے ذریعے، استغفار کرنے کے ذریعے ہماری دعاؤں اور استغفار کا اثر ہو۔ کیسے اثر ہو؟ یہ رسول خدا کے اعلیٰ ترین جملے، طہروا افواہکم، اپنے منہ کو پاک رکھو، کیونکہ یہ تمہارا منہ ہے جو قرآن داخل ہونے کا راستہ ہے۔ یہ تمہارا منہ، تمہاری زبان، اگر اس میں حلال نہ جائے، اگر اس میں غیبت نہ جائے، اگر اس پہ جھوٹ نہ آئے، تو یہ زبان ہے جو راستہ ہے کہ تمہارے دلوں میں قرآن داخل ہو جائے، قرآن داخل ہو جائے۔ طہروا افواہکم، اپنے منہ کو پاک رکھو، فإنہا طرق القرآن، کیونکہ یہ قرآن کا راستہ ہے، طریقہ ہے۔ بس یہ مہینہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا کی محنت زیادہ ہو جاتی تھی، خدا کا ذکر رسول خدا بہت زیادہ کیا کرتے تھے۔ رسول خدا فرماتے کہ انسان خدا سے اس طرح بات کرے کہ گویا وہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ بس یہ 3 مہینے ہیں، ان 3 مہینوں میں پہلا کام ہمارا کیا ہو؟ طہروا افواہکم، اپنے منہ کو پاک رکھو، کیونکہ تمہارا منہ راستہ ہے قرآن داخل ہونے کا۔ اس خدا ہمیں توفیق دے، اور اس توفیق کے ساتھ کم از کم ہم پورے ماہ مبارک رمضان میں پورے ماہ مبارک رجب میں ایک قرآن ختم کریں۔ یہ تو ہو سکتا ہے، آسان ہے ہمارے، اور اس میں ایک اہم ترین نقطہ قرآن کا ہے کیا؟ قیامت، یاد موت۔ قیامت اہم ترین نقطہ ہے قرآن کریم کا، بالخصوص اگر آپ 30ویں پارے میں جاتے ہیں۔ اگر یاد موت ہمیں آئے،
مغربی سسٹم میں موت کی یاد نہیں ہے، مغرب میں موت کو بھولا گیا ہے، ہم بھی اسی کے پیروکار بن چکے ہیں۔ بس ہم اگر موت کو یاد رکھیں تو نہ ہم ظلم کریں گے نہ ظلم ہونے دیں گے۔ بس خداوند عالم ہمیں توفیق دے۔ صلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد۔